اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ایسے ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور پرانی روایات سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب قسم کی کشش ہوتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے جذبات جو ہیں آسانی سے ظاہر نہیں کرتے۔ کئی بار لوگ جو ہیں ان کو سرد مزاج یا بے پرواہ سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ اگر چینل پر نئے ہیں، چینل آپ نے پہلی بار وزٹ کیا ہے، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور پلیز کیجیے گا۔ اس کے علاوہ علم نجوم جو ہے قدیم ترین علوم میں سے ایک ہے۔ یہ غیب کا علم نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کیلکولیشنز کی شکل میں کرنی پڑتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک ایسا علم ہے کہ اس سے ایک اچھی رہنمائی جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تب ملتی ہے۔ باقی علوم کی طرح یہ بھی ایک علم ہے، اور باقی عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ اگر آلریڈی اپنے اس چینل کا حصہ ہیں تو پلیز اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیجیے ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ اگر پسند آتی ہے ویڈیو تو اس کو لائک ضرور کیجیے پلیز۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی مدد سے، رنگ روشنی اور خوشبو کی مدد سے اگر زندگی میں کوئی مسائل درپیش ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کنسلٹیشن آپ اپنی دیے گئے نمبرز پہ بک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں، اپنے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں جاننا چاہیں تو بھی آپ اسکرین پر جو دیے گئے نمبرز ہیں ان پہ کال کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ فکس کر سکتے ہیں۔ ایک فی ہے جو آپ کو پے کرنی ہوتی ہے، کنسلٹیشن کی فی جو ہے، اور اس کے بعد پھر 1 to 1 جو کنسلٹیشن ہے ویڈیو کال پہ یا آڈیو کال پہ آپ کی میرے ساتھ وہ ہو سکتی ہے۔ جی ناظرین، آپ کے ساتھ جو ویڈیو میں آج شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے ایکویریس کے بارے میں، برج دلو کے بارے میں۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھ رکھی ہوں گی اس حوالے سے، مگر آج آپ کے ساتھ میں جن حوالوں سے بات کرنے لگا ہوں ان میں کچھ ایسے آسپیکٹس، کچھ ایسی پوائنٹس، کچھ ایسی پازیٹیو نیگیٹو چیزیں ہیں برج دلو والوں کی نیچر کے حوالے سے جو شاید میرا خیال ہے ان پہ بات کم ہوئی ہوگی۔ برج دلو والے جو ایکویرینس ہیں یہ دے آر بینگ رولڈ بائی سیٹرن، بٹ دے آر بینگ آلسو ریڈ بائی یورینس۔ جو کنونشنل اسٹرالوجی ہے اس میں تو اس کا حاکم سیارہ زحل ہی ہے، یورینس سے بھی کئی لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو برج دلو جو ہے ان کے لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کا نام جو ہے وہ سین، شین سے یا سواد سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ دلو یعنی ایکویریس ہے۔ آپ کا شمار یا برج دلو ان لوگوں کا برج سمجھا جاتا ہے جو اپنی سوچ میں دوسروں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عام راستوں پر چلنے کے بجائے نئی راہیں بنانے کا شوق رکھتے ہیں۔ ان کے اندر آزادی کی خواہش بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ایسے ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں۔ دلو والے افراد، ایکویرینس جو ہیں، اکثر خاموش انداز میں اپنی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ہر وقت نئے خیالات جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور پرانی روایات سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب قسم کی کشش ہوتی ہے۔ لوگ ان کی باتوں سے، ان کے انداز گفتگو سے، ان کے اسٹائل سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کو ایک الگ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا ورلڈ، اٹس ویری ڈفرینٹ۔ دلو والے افراد جو ہیں اکثر ایسے مشورے دیتے ہیں جو آپ کو آج تو لگے گا کہ یہ کیا بات ہے، مگر بعد میں وہ اسپاٹ آن ہوتے ہیں، درست ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے اندر انسانیت کے لیے کچھ کرنے کی خواہش بھی
بہت زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں, چاہے کبھی کبھی اپنی ذات کو نظر انداز ہی کیوں نہ کرنا پڑے. لیکن اس برج کے لوگوں کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ اکثر خود ان کے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں جان پا رہے ہوتے. یہ بظاہر مضبوط اور بے فکر نظر آتے ہیں, لیکن اندر سے یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں. جب انہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں نہیں سمجھ رہا تو یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا خاموشی سے اپنا رستہ جو ہے وہ بدل لیتے ہیں. اچھا, اب ان کی جو پازیٹیو خوبیاں ہیں وہ ان میں سب سے بڑی جو خوبی ہے ان کی ذہانت, یعنی ان کی انٹیلیجنس اور ان کی وسیع النظری یا وسیع سوچ ہے. یہ لوگ جو ہیں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے, بلکہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, یہ وہ والا کام ان کا ہوتا ہے. دنیا کے مسائل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ان کے اندر نا نئی نئی چیزیں سیکھنے کا شوق ہوتا ہے, اور یہی عادت جو ہے انہیں دوسروں سے منفرد اور ممتاز بناتی ہے. دلو والے ایکویرینس جو ہیں اکثر ایسے خیالات رکھتے ہیں جو اپنے وقت سے آگے ہوتے ہیں. کئی بار لوگ ابتدا میں ان کی بات نہیں سمجھتے, لیکن بعد میں وہی بات جو ہے وہ حقیقت یا ریالٹی وہ بن جاتی ہے. دلو افراد جو ہے نا دے آر ویری گڈ فرینڈس, یہ بڑے اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں. اگر یہ کسی کو اپنا مان لیتے ہیں نا تو پھر اس کا ساتھ آسانی سے نہیں چھوڑتے, بلکہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ان کے اندر جو ہے انصاف کا جذبہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. انہیں ظلم یا دھوکہ جو ہے وہ پسند نہیں ہوتا, اور یہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ اٹ از ون آف دا ریزنس کہ دا پیپل دے ٹرسٹ دیم, اعتماد کرتے ہیں بہت زیادہ. دلو والے جو افراد ہیں یعنی ایکویرینس, جذبات کی بجائے عقل سے فیصلے کرتے ہیں. مشکل حالات ہیں اگر مثال کے طور پہ, تو اس میں بھی یہ لوگ گھبراتے نہیں ہیں, بلکہ مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حل تک پہنچ بھی جاتے ہیں. ان کے اندر برداشت جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. یہ لوگ جو ہیں دوسروں کی اگر کوئی سوچ مختلف سوچ ہے, کوئی ڈفرینٹ سوچ ہے, اپروچ ڈفرینٹ ہے, یہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں. بیکاز اف دے ہیو دا ایبلٹی ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس, دے آلویز ٹینڈ ٹو ایکسیپٹ a thought coming out of the box to them. تو یہ ان میں چیز بڑی اچھی ہوتی ہے, اور یہ ہر کسی کو اپنی مرضی کی زندگی جینے کا حق جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. ایکویرینس کے اندر تخلیقی صلاحیت جو ہے, کریٹیو ایبلٹی بھری ہوتی ہے. تخلیقی صلاحیتوں سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا ہوتا ہے. فنون لطیفہ ہو, کوئی لکھنے کا کام ہو, کوئی نیا پروجیکٹ ہے. ایکویرینس جو ہیں ہر جگہ اپنی الگ پہچان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. They always try to make a difference. They always try to create their own mark, and they most of the times become successful in that. اور یہی وجہ ہے کہ زندگی میں کئی بار یہ لوگ جو ہیں دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں. اچھا, جہاں پہ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, کچھ نیگیٹیو چیزیں بھی ہیں, وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ مقصد جو ہے تنقید نہیں ہوتی. آپ کا برج اگر دلو ہے, اگر آپ میں یہ مطلب چیزیں ہیں نیگیٹو آپ سمجھتے ہیں, تو یہ ویڈیو میں بھی آپ کو ان کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. ہر انسان کی طرح برج دلو والے جو ہیں ان میں بھی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. ان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے جذبات جو ہیں آسانی سے ظاہر نہیں کرتے. کئی بار لوگ جو ہیں ان کو سرد مزاج یا بے پرواہ سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ حقیقت میں یہ اپنے احساسات, اپنی فیلنگز یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ آزادی کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ کبھی کبھی رشتوں میں ڈسٹینسز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ان پر زیادہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرے تو یہ فوراً دور ہونے لگتے ہیں. انہیں حکم سننا جنرلی پسند نہیں ہوتا, اور یہی عادت بعض اوقات ان کے تعلقات خراب کر دیتی ہے. اچھا, جو ایکویرینس ہے نا, ایکویرینس جو ہیں اگر ذائچے میں آسپیکٹس ان کے طرح تھوڑے سے نیگیٹو ہونا تو یہ ضدی بھی ہو سکتے ہیں. جب یہ کسی بات کو صحیح مان لیں, اگر وہ بات غلط بھی ہے, تو پھر دوسروں کی رائے سننا یا اس بات
پہ ان کو کنونس کرنا کہ نہیں آپ غلط بات پہ کنونسڈ ہیں، وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی بار ہوتا ہے یہ کہ یہ اپنی ہی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور ارد گرد کے لوگوں کے جذبات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، ان کی ایک کمزوری اور یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بڑی جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی کام کو لمبے عرصے تک کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی بار یہ اچھے مواقع جو ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں نئی چیزوں کی تلاش رہتی ہے۔ دے آر لائک دس۔ اچھا، اس کے علاوہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر ہم بات کر لیتے ہیں ایکویرینس کا طرز، جو طریقہ کار ہے محبت میں، رشتوں کے ساتھ یہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو برج دلو والے جو ہیں محبت میں بڑے مختلف انداز رکھتے ہیں۔ یہ صرف ظاہری خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ ذہنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم آہنگی، اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے لیے، برج دلو والوں کے لیے، وہ شخص بڑا خاص ہوتا ہے جو ان کی سوچ کو سمجھے اور انہیں آزادی دے۔ اگر انہیں کسی رشتے میں گھٹن محسوس ہو تو یہ پھر آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ مطلب وفادار ہوتے ہیں لیکن اپنے جذبات کا اظہار جو ہے کم کرتے ہیں۔ کئی بار ان کے شریک حیات کو شکایت رہتی ہے کہ دلو والے جو ہیں دل کی بات کھل کر نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے یہ جو دلوی افراد ہیں، ایکویرینس ہیں، اندر سے ڈر رکھتے ہیں کہ کہیں ان کی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے۔ جب یہ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں ایکویریس والے تو ان کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے شریک حیات کو بالکل دوست کی طرح دیکھتے ہیں۔ انہیں ایسے رشتے پسند ہوتے ہیں جہاں دونوں لائف پارٹنر جو ہیں ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کی آزادی کو قبول کریں۔ لیکن اگر ان کے دل کو ٹھیس پہنچے تو یہ فوراً خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے کی بجائے فاصلے بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب ایکویرینس کے لیے جو کامیابی کے راز ہیں وہ کیا ہیں، یا ایکویرینس جو ہیں اگر کامیاب ہیں تو اس کا کیا راز ہے؟ ٹھیک، برج دلو والے جو ہیں وہ زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہیں اگر برج دلو والے اپنی صلاحیتوں کو درست سمت میں، ڈائریکشن میں استعمال کریں تو ان کی کامیابی یقینی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ان کے اندر قیادت کی خوبی موجود ہوتی ہے، لیڈرشپ، لیکن انہیں مستقل مزاجی جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک مقصد پر پوری توجہ دے دیں تو پھر بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج دلو والوں کو، ایکویرینس کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو صرف خیالات کی حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ عملی قدم بھی اٹھائیں۔ پریکٹیکلی بھی فعال ہونا ضروری ہے۔ کئی بار ایکویرینس جو ہیں بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں لیکن عمل میں سستی دکھا جاتے ہیں۔ کامیابی کے لیے انہیں وقت کی پابندی اور نظم و ضبط جو ہے اس کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں دوسروں کی مدد کرتے کرتے اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ انہیں سیکھنا ہوگا کہ ہر وقت کو جو ہے وہ ایک ہی طرح نہ دیکھیں، سارا وقت ایک طرح کا نہیں ہوتا، اور ہر وقت جو ہے آپ سب کو خوش بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ اپنے ذہنی سکون اور ترجیح کو جو ہے وہ بھی آپ اہمیت دیں، یہ چیز بھی بڑی امپورٹنس جو ہے لائف میں رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ برج دلو والے جو ہیں آپ کے لیے دو شعبے زیادہ بہتر ہوتے ہیں جہاں آپ کو نئی چیزیں سیکھنے اور اپنی تخلیقی صلاحیت استعمال کرنے کا موقع ملے۔ وہ ریسرچ ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے علاوہ آرٹ ہے، سوشل ورک ہے، اور جدید ٹیکنالوجی جیسے میدان جو ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ نیگیٹو پازیٹیو کی بات تو ہم نے کر لی۔ اب جو نیگیٹو ہیبٹس ہیں یا جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں آپ ان سے کیسے نکل سکتے ہیں، اب وہ طریقہ جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آئی وڈ سے کہ the Aquarians should learn the art to express themselves۔ اپنے جذبات، اپنے ایموشنز کو اظہار کی شکل دینے کا طریقہ سیکھیں۔ ہر بات جو ہے دل میں رکھنے سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ اپنے قریبی لوگوں سے کھل کر بات کریں گے تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے بردر سسٹر ہیں، آپ کے سبلنگز ہیں، آپ کے لائف پارٹنرز ہیں، آپ کے بزنس پارٹنرز ہیں۔ ڈو ٹاک ٹو دیم، ٹھیک ہے؟ کانورسیشن، ڈائلاگ جو ہے اٹس اے مسٹ فار یو۔ آپ کو اپنی ضد پہ بھی قابو پانا چاہیے۔ ہر انسان جو ہے دیکھیں اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے اور ہمیشہ
اپنی بات کو درست سمجھنا نقصان دے سکتا ہے. اگر دلو والے جو ہیں دوسرے کی رائے کو عام رائے مطلب آؤٹ آف دا باکس چیز کو تو یہ سنتے ہیں مانتے بھی ہیں, عام بندہ بھی تو آتا ہے نا زندگی میں, تو اس کی رائے کو بھی سکون سے سننا شروع کریں تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ مزید خوبصورت جو ہے وہ بن سکتی ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ آزادی اور رشتوں کے درمیان جو بیلنس ہے وہ کیسے رکھنا ہے. یو نیڈ ٹو لرن دیٹ آرٹ ایز ویل. صرف اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے کئی بار اہم لوگ جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنے پیاروں کو وقت دیں, ان کے جذبات کی قدر کریں, تو ان کی زندگی آپ کی وجہ سے زیادہ خوشگوار ہو سکتی ہے اینڈ دے ول بیکم مور کلوزر ٹو یو. ٹھیک. اچھا, ایکویرینس کو مستقل مزاجی جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر نئی چیز کی طرف بھاگنے کی بجائے اگر یہ اپنے ایک مقصد پر قائم رہیں تو بہت بڑی بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, آپ لوگوں کے لیے نا ایک ایڈیشنل چیز میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ظاہری طور پر جتنے بھی مضبوط نظر آئیں اندر سے آپ لوگ اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں. آپ کے اندر روحانی طور پر طاقت بہت زیادہ موجود ہوتی ہے. یو گائز, یو گرلس, میل ہیں یا فیمیل ہیں, یو ہیو گاٹ اے ویری اسٹرانگ اسپریچول پوٹینشیل. ٹھیک ہے, اسپریچول پاورس بھی اچھی ہوتی ہیں, اور آپ لوگ اکثر زندگی کے رازوں اور کائنات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کو تنہائی میں سکون ملتا ہے کیونکہ وہاں آپ اپنے خیالات کو, یہ جو روحانیت سے ریلیٹڈ خیالات ہیں, ان کو بہتر انداز میں جو ہے وہ سمجھ پاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے اگر ہم کہیں نا کہ جو ایکو سسٹم ہے اسپریچویلٹی کو ڈیولپ کرنے کا, تو وہ مطلب اگر آپ کو علیحدہ تھوڑا سا ٹائم گزارنے کے لیے ملتا ہے تو there you can develop your spiritual powers. اچھا, آپ لوگوں کی جو دعا ہے نا اس میں بھی بڑا خاص اثر ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے آپ لوگ اچھا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگ مثبت سوچ اپنائیں نا اور اپنے ذہن کو منفی خیالات سے دور رکھیں تو آپ اپنی زندگیوں میں حیران کن تبدیلیاں جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے, اس کی مدد سے لا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً خود کو دنیا کے شور سے الگ کر کے اپنی ذات پر غور کریں. یہی جو پریکٹس ہے, یہی عمل جو ہے آپ کو ذہنی سکون اور اندرونی طاقت یا روحانی طاقت جو ہے وہ دے سکتا ہے. جب ایکویرینس اپنے دل اور دماغ کے درمیان میں ایک توازن, بیلنس پیدا کر لیتے ہیں نا, تو پھر یہ نہ صرف مطلب آپ کے لیے بلکہ آپ دوسروں کی زندگیاں جو ہیں وہ بدلنے کی صلاحیت بھی پا جاتے ہیں. تو یہ ایک نٹ شیل میں نے کوشش کی ہے کہ ایکویرینس جو ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ کا حکم ہے تو پھر اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.